للمدينة وين نروح بحالنا، كثر البكاء ما عاد يهدي بالنا. السلام علیکم۔ آج کے درس میں ان موضوعات پر بات کروں گی: نمازوں کے اوقات، چھوٹ جانے والی نمازوں کی قضاء اور نماز کی شرائط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، للہ تعالی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ باب الصلاۃ، فصل، نمازوں کے اوقات یعنی نمازوں کے ٹائم۔ نماز کے اوقات جاننا ہر ایک مکلف کے لیے فرض ہے تاکہ وہ نماز اپنے وقت میں صحیح طرح ادا کر سکے، کیونکہ اگر ایک شخص نماز کو اپنے وقت سے قبل یعنی پہلے ادا کرے تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور اسی طرح اگر وہ نماز کے وقت کو ختم ہونے کے بعد نماز ادا کرے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا شرعی عذر کے بغیر کبیرہ گناہ ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر کسی کو شک ہو کہ کیا نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں، اور وہ اس شک کی بنا پر نماز ادا کرتا ہے تو تب بھی اس کی نماز نہ ہوگی، چاہے نماز کا وقت داخل ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ نمازوں کے اوقات، ظہر کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب سورج کا آسمان کے وسط سے زوال ہو۔ آسمان کے وسط سے مراد سورج کے طلوع اور غروب کا درمیانی وقت ہے، جس کو نصف النہار کہا جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب سورج اپنی استوا پر ہو، یعنی جب سورج اپنی سب سے بلند جگہ پر ہو، جو کہ سورج کے طلوع اور غروب کا درمیانی وقت ہے۔ زوال یعنی سورج کا اپنی نصف النہار کی بلندی سے نیچے اترنا۔ لہٰذا ظہر کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب سورج آسمان کی وسط سے نیچے آئے، اور صاحبین کے مطابق ظہر کے اختتام کا وقت جب کسی شے کا سایہ ظل استوا کے سائے کے علاوہ اس کی مثل ہو جائے، یعنی سائے ظل استوا اور اس شے کی مثل کی لمبائی کے برابر ہو جائے۔ اس کی مثال میں مزید وضاحت سے اسی درس میں بتاؤں گی۔ صاحبین سے مراد امام ابو حنیفہ کے دو صحابی ہیں، امام محمد ابن الحسن اور امام ابو یوسف القاضی۔ اور امام ابو حنیفہ کے مطابق ظہر کے اختتام کا وقت دو مثل کی لمبائی کے سائے تک، یعنی سائے ظل استوا اور اس شے کی دگنی مثل کی لمبائی کے سائے کے برابر ہو جائے۔ اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ صاحبین کے مطابق ظہر کے اختتام کا وقت جب کسی شے کا سایہ ظل استوا کے سائے کے علاوہ اس کی مثل ہو جائے، یعنی اگر 10 سینٹی میٹر کی سٹک ہو تو جب سورج اپنی بلندی پہ ہو تو اس سٹک کے سائے کی لمبائی 1 سینٹی میٹر ہوگی، اور جب اس سٹک کے سائے کی لمبائی 11 سینٹی میٹر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔
اور امام ابو حنیفہ کے مطابق جب اس ٹک کا سایہ 21 سینٹی میٹر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے مطابق ظہر کے اختتام کا وقت ظل استوا کے سائے کے علاوہ اس شے کی دگنی لمبائی کے سائے کے برابر ہو جائے۔ یہ دونوں قول اہل السنہ والجماعت کے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ عصر کی ابتدا ظہر کا وقت ختم ہونے پر ہوتی ہے اور عصر کا وقت سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ مغرب کی ابتدا سورج کے مکمل طور پر غروب ہو جانے پر ہوتی ہے اور اس وقت تک غروب شفق تک رہتا ہے۔ مغرب کی ابتدا سورج کے مکمل طور پر غروب ہو جانے پر ہوتی ہے اور اس کا وقت غروب شفق تک رہتا ہے۔ غروب شفق سے مراد یہاں شام کی سرخ روشنی کا غائب ہونا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ سرخی جو مغرب کی جانب ہوتی ہے۔ عشاء کی ابتدا مغرب کا وقت ختم ہونے پر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ فجر صادق، جس کو صبح صادق بھی کہا جاتا ہے، یہ مشرقی جانب افق، یعنی وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کے اوپر دائیں سے بائیں ایک سفید روشنی ہوتی ہے جس کے ساتھ کچھ سرخی بھی ملی ہوتی ہے، اور پھر یہ روشنی ظاہر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ فجر کی ابتدا عشاء کے وقت ختم ہونے پر ہوتی ہے اور فجر کا وقت طلوع الشمس تک رہتا ہے۔ وتر کی نماز واجب ہے اور اس کا وقت نماز عشاء کے وقت کے برابر ہے۔ وتر کی نماز پڑھنے کا وقت دوران عشاء ہی ہے اور وتر کی نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ وتر پڑھنے کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے اور 2 عیدوں کی نماز کا پڑھنا مردوں پر واجب ہے اور ان کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے اور ان کا وقت سورج کی استوا تک رہتا ہے۔ سورج تھوڑا بلند ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو کر افق کے اوپر ایک عربی نیزے کی اونچائی تک پہنچ جائے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ رمضان میں سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ کھول دیتے ہیں، یعنی مغرب کے داخل ہونے سے پہلے اپنا روزہ کھول دیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ فجر داخل ہونے کے بعد بھی سحری کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی فجر داخل ہونے کے بعد بھی وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لہذا پورے دن کا روزہ رکھنے کے بعد سوائے فاقے کے انہیں کوئی اجر نہیں ملتا۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے مجھے ابن حبان کی صحیح میں بیان کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی ہے، جو میں آپ کو اب بتاؤں گی۔ رب قائم حظه من قیامه السحر ورب صائم حظه من صیامه الجوع، جس کا معنی ہے ممکن ہے کہ انسان رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کو تھکاوٹ کے سوائے کچھ نہ ملے، اور ممکن ہے کہ انسان دن کو روزہ رکھے اور اس کو سوائے بھوک کے
کچھ نہ ملے۔ عبادت کے بدلے کسی کو صرف تھکاوٹ یا بھوک ملنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے دین کا بنیادی علم حاصل نہیں کیا، لہٰذا اس نے نماز اور روزہ صحیح ادا نہیں کیا۔ یہ حدیث دین کا فرض علم حاصل کرنے کی رغبت دیتی ہے، کیونکہ دینی علم کے ذریعے سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض امور کیا ہیں اور انہیں کس طرح صحیح ادا کیا جاتا ہے۔ فصل، چھوٹ جانے والی نمازوں کی قضاء۔ جو شخص 5 فرض یا وتر کی نمازیں پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو وہ ان کی قضاء پڑھے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے انہیں قصداً چھوڑا یعنی جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، اور اس بندے پر چھوٹ جانے والی نمازوں کی قضاء فوراً لازم ہے۔ فصل، نماز کی شرائط۔ نماز کی 9 شرائط ہیں۔ پہلی شرط دونوں حدث یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا۔ حدث اصغر ناپاکی کے ایک ایسی حالت ہے جو کہ وضو کے ٹوٹ جانے کے بعد واقع ہوتی ہے، اور حدث اکبر اس حالت کو کہا جاتا ہے جب کسی پر نماز وغیرہ کے لیے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری شرط کپڑوں، بدن، جگہ اور جو کچھ اس نے اٹھایا ہوا ہو ان کا نجاست سے پاک ہونا، یعنی کہ جو نجاست نماز پڑھنے کے لیے معاف نہ ہو اس سے پاک ہونا۔ تیسری شرط قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ چوتھی شرط نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ پانچویں شرط نماز کی فرضیت کا علم ہونا۔ اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوا ہو تو اس کی فرض نماز اس وقت تک ادا نہ ہوگی جب تک کہ اس کو اس نماز کی فرضیت کا علم نہ ہو۔ چھٹی شرط عورہ چھپانا۔ عورہ جسم کا وہ حصہ ہے جس کو دوسروں کے سامنے ڈھانپنا لازم ہے۔ مرد کی عورہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور آزاد عورت کی عورہ اس کا پورا بدن سوائے چہرے اور ہاتھوں کے ہے، اور ایک روایت کے مطابق سوائے پیروں کے ہے، یعنی آزاد عورت کی عورہ اس کا پورا بدن سوائے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کے، اور یہی حنفی مذہب میں معتمد ہے۔ لہٰذا نماز پڑھنے کے لیے جب آزاد عورتیں اپنے سر کو ڈھانپیں تو اسکارف یا دوپٹہ موٹا ہونا چاہیے تاکہ اس سے سر کے بال دکھائی نہ دیں، اور دوپٹہ کو اس طرح اوڑھنا چاہیے کہ تھوڑی سے نیچے گردن ننگی نہ ہو، اور پورے بازو بھی ڈھانپنے چاہیے۔ اگر کسی عورت نے چھوٹی آستینوں والی قمیض پہنی ہے تو اسے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے پورے بازو ڈھانپے جائیں، اور شلوار اتنی لمبی ہو کہ ٹخنوں تک پہنچے۔ اگر شلوار چھوٹی ہے جو کہ ٹخنوں تک نہیں پہنچتی تو اس طرح نماز صحیح ادا نہیں ہوگی۔ نماز کے شرائط میں آزاد عورت کی عورہ کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ لونڈی کا عورہ ایک آزاد عورت سے مختلف ہے۔ ساتویں شرط نیت کرنا۔ اس نیت اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے درمیان کوئی اجنبی کام نہ کرنا جس سے نیت اور تکبیر میں جدائی واقع ہو۔ آٹھویں شرط
تکبیر کا کہنا۔ 9ویں شرط نماز کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں، جس میں آپ کو نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔